إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤتوا الخمس من المغنم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نماز قائم کر. کس کی تشریح کر دی؟ اللہ پر ایمان لانے. 5 وقت کا جو انسان اپنے عمل پریکٹیکل زندگی میں 5 وقت مرد حضرات اگر مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہوں گے، کیونکہ ایمان کے اندر عمل شامل ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، کیا کہا قرآن کی آیت میں؟ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، اور عمل صالح کی تشریح کیا تھی؟ نماز کو قائم کیا اور زکات کو ادا کیا. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کو اللہ تعالیٰ کی اجر دیا جائے گا جنت. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور قیامت کے دن ان کو ذرا بھی حزن اور ملال اور خوف نہیں ہوگا جب سارے لوگ حساب و کتاب سے پریشان ہوں گے. جب جہنم کو آپ ذرا تصور کریں، آپ ذرا اس موقع کو سوچیں کہ آپ میدان محشر میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہے. اللہ تعالیٰ جہنم کو 70,000 فرشتے 70,000 زنجیروں میں جہنم کو گھسیٹ کر لایا جا رہا ہے، اور اس وقت آپ کا حساب و کتاب ہونے والا ہے. اس حساب و کتاب میں سوال آپ کے سامنے ابھی دنیا میں موجود ہے. اللہ پر ایمان لایا تھا یا نہیں؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنایا تھا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور تعلیمات پر عمل کیا تھا یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑا. ان 5 وقت کی نمازوں کو کیا آپ نے ضائع کیا؟ عورتیں بھی سنے وقت سے ضائع کرتی ہیں، عورتیں بھی ہمارے بہت ساری. کیا آپ لوگوں نے 5 وقت کی نماز کو، ہر نماز کے وقت کو، ہر نماز کو اس کے وقت میں انجام دیا؟ اقام الصلاۃ، اگر نماز کو قائم نہیں کیا ہے، وایتاء الزکاۃ، اور اپنے مال کو پاک و صاف نہیں کیا بلکہ کسی مال لینے والے ہم لوگ بن گئے. آج معاشرے کی حالت کیا ہے؟ کہاں سے زکات بٹ رہا ہے، لے کر آؤ اس کی بلڈنگ بنا دیا جائے. کہاں سے زکات کا مال مل رہا ہے، اور لے کر بیٹی اور بیٹوں کی شادی میں عیش و عشرت اور دکھاوا اور اسراف کیا جائے. کیا اسی کے لیے زکات کا مال ہے؟ کیا زکات کو لینے کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے؟ ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زکات دینے کے لیے پیدا کیا، لینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. ان مسلمانوں کے لیے زکات ہے جو بہت زیادہ مجبور ہے، اتنے مجبور ہیں کہ دوسروں کے سامنے زبان نہیں کھول سکتے. ان کے گھروں میں بڑا مشکل سے گھر چلتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے زکات ہے، ٹائلس لگانے کے لیے، اپنی شادیوں کے اندر اسراف کرنے کے لیے. وہ زکات نہیں ہے، زکات دینے کا حکم دیا گیا ہے. آج معاشرے میں دیکھا جائے کتنے لوگ زکات نکالتے ہیں، زکات کا حساب نہیں ہے. ہمارے سامنے جو بھی زکات کا منکر ہو گیا کافر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم زکات نہیں دیں گے، زکات نہیں دیں گے. ابو بکر نے کہا میں ان لوگوں کو قتل کر دیں گے. عمر نے کہا رضی اللہ عنہ آپ کیسے قتل کریں گے ان کو، وہ تو لا الہ الا اللہ مان رہے. ابو بکر نے کہا جو شخص نماز اور زکات کے میں فرق کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا. اکیلے ابو بکر، اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان انبیاء کے بعد دنیا کے تمام لوگوں کے ایمان سے زیادہ ہے، بڑا ایمان. عمر بھی، عمر جیسا انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو کہا ملہم ہے، اللہ تعالیٰ ان پر حق بات ان کے دل میں ڈال دیتا ہے. دنیا میں کوئی نہیں پیدا ہوا جس کی زبان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ اجر الحق علی لسان عمر. عمر کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کر دیا. ایسا انسان ابو بکر کے مقام کو نہیں پہنچا. ابو بکر زکات نہ دینے والے پر یہ کارروائی کر رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، مسلمانوں کو نہیں مار رہے. انسان نماز کا جس طرح پابند ہو جائے، زکات دے کر ایک ایسا ماحول جس میں جو ضرورت مند ہے واقعی ان تک وہ مال پہنچنا چاہیے. اپنا پیٹ بھر کر
اور اپنے آپ کو جہنم کا اور ان مسلمانوں کا ڈکیت نہ بنیے۔ جو مسلمان زکات کے مستحق تھے وہ تو نہیں لے رہے ہیں، دوسرے مسلمان زکات لے رہے ہیں۔ آپ کو زکات دینا چاہیے۔ زکات دینے سے کیا ہوتا ہے؟ مال آپ کا بڑھتا ہے۔ زکات دینے سے اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ زکات اور مال خرچ کرنے میں اگر کسی کے پاس زکات کے نصاب تک مال نہیں پہنچ رہا، کیا وہ صدقہ نہیں کرے گا؟ صدقہ کرے گا بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ جب زکات کا نصاب پہنچے تبھی مال خرچ کرے۔ زکات کا نصاب تک اگر آپ کا مال نہیں پہنچ رہا، اگر کچھ بھی ہے، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگو تم جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، گرچہ کھجور کی کھجور کا ٹکڑا، ایک کھجور نہیں، کھجور کا تھوڑا سا حصہ صدقہ کر کے آپ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج لوگ مولانا لوگوں کو جو بستی اور محلے میں رہتے ہیں ان کو ٹفن دینے سے کتراتے ہیں۔ آج ٹفن دینے سے، ایک وقت کا کھانا کھلانے سے اللہ تعالیٰ اگر اس کے بدلے میں میری ماں اور بہنیں زیادہ سنیں اس کو، کیونکہ وہی لوگ شوہروں کو پھر نوچتی ہے کہ آپ کیوں لے لیتے ہیں، بار بار باری آ رہی ہے، ایک مہینہ مکمل نہیں ہوتا باری آ جاتی ہے۔ ارے مولانا کا تو آپ پر احسان ہے، سماج کے مولانا اور مولویوں کا جو امامت کرتے ہیں آپ کے سامنے، کتنی قربانیاں دے رہے ہیں آپ جانتے ہیں؟ کتنی معمولی تنخواہ میں امام صاحب آپ کے سامنے خدمت کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آپ کو جہنم سے بچا رہے ہیں، آپ ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا رہے ہیں، آپ امام ہی کو نہیں۔ میں ان کی طرف بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی کسی کو بھی، کوئی فقیر ہو، کوئی مسافر ہو، کوئی بھی بھوکا، حتیٰ کہ آپ کا رشتہ دار بھوکا ہے، آپ اپنے رشتہ دار کو کھلائیں۔ لیکن ان میں سے چونکہ مولانا لوگ باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے بستی میں خدمت دے رہے کر رہے ہیں، آپ ان کو کھانا کھلائیں، آپ ان کو مال دیں۔ صرف یہ نہ سمجھے کہ ان کو تنخواہ مل رہی ہے، ان کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے، اور بھی ان کو مال دیں، آپ تحفہ تحائف دیں، آپ ان کو دیں، عید کے موقع پر کپڑے دیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ صدقہ جب کریں گے، اس طرح سے دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے بچائے گا۔ صدقہ کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان میں کون سی باتیں بتائی؟ آپ اللہ پر ایمان لانے کے بعد نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ حدیث جبریل میں اسلام کی تعریف کی گئی۔ میں نے آپ کو کیا بتایا؟ ایمان اور اسلام دونوں ایک معنی ہے۔ جب اس حدیث میں آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے وہ وفد عبد القیس کا ہے، اس حدیث کے اندر ایمان اور اسلام کو ایک ہی بات کہہ دیا۔ کیا کہا اس حدیث کے اندر؟ جو لوگ آئے تھے بہت دور سے، نبی سے پوچھا تھا کون کون سی کچھ باتیں بتا دیجیے اس پر عمل کریں گے، آپ نے بتا دیا نماز قائم کرنا، زکات ادا کرنا اور روزے رکھنا۔ اور بہت سارے مسلمان آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ محنت کر رہے ہیں، بازار میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ہم لوگوں کو بیٹری اٹھانا پڑتا ہے، ہم دھوپ میں کام کرتے ہیں، روزہ معاف نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے کا 30 یا 29 دن کا وہ روزہ معاف نہیں ہے۔ جو بھی بالغ ہے، مستطیع ہے، اس پر وہ روزہ فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ کسی مجبوری اور عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا اور کچھ عذر کی وجہ سے انسان چھوڑ رہا ہے تو بعد میں اسے پورا کرنا واجب ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال غنیمت میں سے خمس نکالنا، 5واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ آپ دیکھیں ایک اس حدیث کے اندر میں نے کیا کہا آپ کو؟ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے مومن نہیں ہے۔ آپ بولیں گے ٹھیک ہے مومن نہیں ہے، لیکن مسلمان تو ہوگا، مسلمان بھی نہیں۔ آپ جانتے ہیں اسلام اہل علم میں اختلاف ہے، لیکن آپ کو حدیث رسول بیان کروں گا تو بہت آسانی سے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف کیا کی تھی؟ جبرائیل امین نے جب پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ الاسلام تقیم الصلاۃ ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، وتقیم الصلاۃ نماز قائم رکھنا، وتؤتی الزکاۃ زکات ادا کرنا، تصوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا، وتحج البیت اور خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ یہ تمام کیا مسلمان کی تعریف کی گئی۔ اگر ان میں سے ان پانچوں میں سے کوئی بھی عمل نہیں پایا جا رہا تو انسان مسلمان نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ ہمارا آپ کا ذاتی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارا اور رب کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔
یہ ہمارا اور آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا اور قبر کا مسئلہ ہے، یہ قیامت کا دن کا مسئلہ ہے، پوچھا جائے گا جہاں پر جس کے لیے آج ہم مسلمان اتنے غافل ہیں، اس کا مسئلہ ہے یہ، آپ اس پر یہ کریں۔ اگر دیکھا جائے قرآن و سنت کے اندر یہ آپ کو ایمان کا واجبی معنی ہم نے بیان کیا معنی اس پر ضروری ہے، اور ایمان اور اسلام کا معنی ایک بتا دیا۔ ان تمام باتوں پر آپ کو ایمان اور یقین رکھنا ہے اور عمل کر کے ان کو پریکٹیکل کرنا ہے۔ ساتھ میں چند حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا ہوں آپ کو، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ معاشرے کو بھی، معاشرے کا ہر عمل کو، چھوٹے بڑے عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان قرار دیا ہے۔ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اس سے سلوک کرو، اس کو بھی ایمان کہا گیا۔ آپ مومن ہوں گے، پڑوسی کے ساتھ اس سے سلوک کر رہے ہیں، آپ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، آپ مومن ہوں گے۔ آپ خاموش رہتے ہیں، بری بات نہیں سنتے اور کہتے ہیں تب بھی مومن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ فلیکرم ضیفہ، جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو قیامت کے دن پر، قیامت کے دن کیوں حساب کی ایمان رکھتے ہیں؟ حساب ہو، قیامت کا دن ایمان رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے قیامت تو ہونے والی دوبارہ پیدا آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے مہمان نوازی کے لیے پیدا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو سوال کرنے کے لیے پیدا کرے گا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو انسان اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو انسان اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ آج کتنے مسلمان ہیں، سینکڑوں مسلمان پائے جاتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے ہیں، کبھی نالیوں کے ذریعے سے تکلیف دیتے ہیں، کبھی اور کچھ راستے کے ذریعے سے تکلیف دے رہے ہیں، کبھی ان کے زمین کو اور بڑھا کر لے لیا ہے، کبھی اور کچھ مسئلہ، الگ الگ مسئلے ہیں۔ انسان کو حتی الامکان اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو انسان اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل دوست کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آج کل سماج میں آپ کے سب سے جگری دوست آپ کو آج گناہ کرواتا ہے۔ آپ روزانہ صبح و شام جس کی دکان میں جاتے ہیں، جس کے ساتھ آپ چائے پیتے ہیں، اور جس کے ساتھ، اور میری مائیں اور بہنیں جس سے پڑوسیوں سے تعلق اور رشتہ ہے اور بیٹھتی ہے، سب سے زیادہ آپس میں بیٹھنے کے بعد غیبت اور چغلی کرتی ہے۔ فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، فلاں وہ ایسی ہے، فلاں وہ اس کا رشتہ کٹ گیا، وہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں اور مرد بھی، میں تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ عورتیں آج کل چغلی کرتی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں مردوں کی مجالس بھی آج کل غیبت اور چغلی سے محفوظ نہیں ہے۔ انسان کو اسی لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کم تعلق رکھنا چاہیے، کم تعلق، لوگوں سے اپنے تعلق کم کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اچھی بات کہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کبھی غیبت، کبھی چغلی، کبھی کسی کے بارے میں، کبھی کچھ سیاست کے بارے میں، کبھی جماعت کے بارے میں، کبھی گھر کے بارے میں، کبھی دو آپس کے جھگڑے کرنے والے لوگوں کے بارے میں۔ الگ الگ لوگوں کے پاس اتنے موضوع موجود ہیں کہ لوگوں کو دوسرے کی فکر ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے، دنیا میں حکم بن کر بیٹھے ہوئے فیصلہ کرنے والے کہ فلاں اچھا ہے، فلاں برا ہے۔ ارے بھائی، اگر اچھا ہے تب بھی آپ کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے، اگر برا ہے اس کے اندر برائی ہے تو آپ کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ گفتگو کر کے اپنے دین اور ایمان کو خطرے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس کو ایمان کہا گیا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، اللہ اور قیامت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہے اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اکثر لوگ جب اچھی بات نہیں کہتے، آپ کیوں بیٹھیں گے ایسے لوگوں کے مجالس میں؟ آپ اپنے قرآن پڑھیں، آپ اپنی تجارت کریں، آپ خیر کا کام کریں، اپنی کاروں کو روئی دے کر بند کر لے اللہ کے لیے۔ یہ سب سے خطرناک پوائزن ہے، سب سے خطرناک زہر ہے جو معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے۔ دوسرے کے پیچھے پڑنا، دوسرے کے پیچھے لگے رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتوں کو ایمان قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، 3 مرتبہ قسم کھا کر
من لا يأمن جاره بوائقه، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے. جان بوجھ کر تکلیف دے رہے ہیں. نہیں، کچھ الزام بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ الزام بھی لگاتے ہیں زبردستی کا. پڑوسی تکلیف نہیں دے رہے لیکن اتہام لگا رہے ہیں. سیدھا سادہ پڑوسی ہے، تیز ہے، اس پر الزام لگا رہے ہیں تو وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہے حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے لیے جو پسند کرتا اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اپنے لیے کیا پسند کرتا؟ لوگ اس کی برائی کے بیان کرے. اپنے لیے انسان کیا پسند کرتا؟ لوگ اس کو معاف کرے یا نہ کرے. انسان سے غلطی ہو جائے تو انسان یہ پسند کرتا ہے لوگ اس کو معاف کر دے تو دوسرے کے لیے بھی معاف کرے. اپنا اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کرے تو اس کو بھی دوسروں کی عزت کرنا چاہیے. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ فلاں رشتہ دار، آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے کہ فلاں رشتہ دار ہمارے گھر نہیں آتے، فلاں میرا اپنا رشتہ دار ہے، اپنا بھائی ہے، آتا نہیں ہے میرے گھر، میری بہن نہ خود میرے گھر نہیں آتی ہے. کتنی شکایتیں ہیں. اس میں کیا کرنا ہے؟ وہ نہیں آ رہے، آپ کو جا کر کرنا ہے. جو انسان مومن نہیں ہے اپنے لیے جو پسند کرتا ہے، انسان پسند کرتا ہے اس کے گھر میں آئے لوگ تو وہ بھی اس کے گھر جائے تب وہ مومن ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. مومن نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول، میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بچوں سے، تمہارے ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے بہتر نہ ہو جائیں. انسان مومن نہیں ہے، ہم مومن ہیں. ہم اپنے بچوں کے لیے روزی کماتے ہیں اور اس کے لیے نماز پڑھنے نہیں کرتے کیونکہ ہم کو فکر ہے اپنے بچوں کی، اور خود اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں. کتنی احادیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایمان کو عمل قرار دیا ہے. بہت ساری احادیث آپ کو ملے گی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو عمل قرار دیا. ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف کو بھی ایمان قرار دیا. برائی آج کل نا بڑا مسئلہ ہے سماج میں، آپ کسی کو ٹوک بھی نہیں سکتے. مجھے افسوس ہوتا ہے پہلے اسی بستی کے اندر، اور مسلمانوں کے میں سمجھتا ہوں بہت ساری بستیاں ایسی ہوں گی جس میں بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ کسی کو بھی ٹوک دیتے تھے. آپ غلط کر رہے ہو، آپ کی بیٹی غلط طریقے سے باہر میں گھوم رہی ہے، آپ اس کو کنٹرول کیجیے. آپ کا بیٹا غلط طریقے سے چل رہا ہے، آج کوئی ٹوک دے مجال ہے، ٹوک کر دکھا دے میری بیٹی نظر آ رہی، میرے بیٹے کو تم ٹوک رہے ہو، چاہے وہ مولانا بولے، چاہے وہ کوئی معاشرے کا ایک نیک اچھا انسان بول رہا ہے، تب بھی انسان اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں. وہ انسان، وہ معاشرہ سب سے برا معاشرہ ہے جس میں برائی کو برا کہنے کی اجازت نہ ہو. وہ معاشرہ سب سے برا معاشرہ ہے جس میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دینے سے ڈرتے ہو. ہمیں آپس میں کسی کو کوئی انسان بڑی بات کر رہا ہے اسے روکنا نہیں چاہیے، اسے اجازت دینا چاہیے. واللہ میرا کبھی کبھی دل یہ چاہتا ہے کہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر، واللہ میرا دل چاہتا ہے مسجد کے دروازے پر عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر میں لوگوں کو روک روک کر کہوں کہ فجر کی بھی اذان ہوتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، فجر میں آئیے. ایسا دل چاہتا ہے لیکن پھر گھبرا جاتا ہوں، ڈر جاتا ہوں. ہمارا ایمان بھی کمزور ہو گیا آج. کیوں کمزور ہوتا؟ آپ مجھے بول رہے ہیں، اپنے بھائی کو نہیں بولتے کیونکہ میرا بھائی بہت نمازی ہے. اب ہماری ہمت نہیں ہے. میں ایک مثال دے کر کہہ رہا ہوں، یہ ہونا چاہیے معاشرے میں کہ عشاء کی نماز میں جب لوگ نکل رہے ہیں، بہت سارے لوگ نماز پڑھتا ہے، فجر میں بھی آنا بھائی، میں آپ کو فون کر دوں گا. یہ ڈرتے ہیں. اور معاشرے میں برائی سے انسان کو روکنا اور بھلائی کا حکم دینا سب پر واجب ہے. آپس میں ایک دوسرے کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے. انسان معاشرہ اچھا ایک انسان سے نہیں بنتا، ایک انسان دوسرے تک وہ بات کو پہنچاتا ہے. تعاون لوگ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جو انسان برائی ہے، سب سے بڑا معاشرے میں برائی ہے کہ انسان نماز نہیں پڑھ رہا. میں تو یہ کہتا ہوں، ہمارے صدر صاحب موجود ہیں اور ذمہ داران موجود ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ میٹنگ کے اندر یہ پاس ہونا چاہیے
کیا ہماری جماعت کے اندر وہی شخص رہے گا، جماعت کا فرد مانا جائے گا، جو 5 وقت کا نمازی ہے اور ہر گھر میں ایک پیپر پہ سائن کروانا ہوگا، اسی گھر کے اسی کے بیٹے کو کہ ہم نکاح پڑھوائیں گے اپنے مولانا کو بھیج کر جس کا بیٹا 5 وقت کا نمازی ہوگا؟ آج سائن کروانا چاہیے اور یہ عہد نامہ دیا جائے اور یہاں سے اصلاح کا کام ہوگا، اور اس کے بغیر کوئی اصلاح کا کام ہونے والا نہیں ہے۔ یہ پروپوزل پاس کرنا ہے اور خود بھی ہر بستی کا ہر فرد اس کو مانے، اس کو کوئی ذاتی مسئلہ، جماعتی مسئلہ، انفرادی مسئلہ، کسی دوسرے کا مسئلہ نہ بنایا جائے، اس کو کس کا مسئلہ بنایا جائے؟ دین کا مسئلہ بنایا جائے۔ ایسا کیا جائے ہمارے بستی کے اندر کوئی بھی نمازی نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری بستی کے اندر کوئی بھی سگریٹ نوشی کرنے والا نہ ہو، کوئی تمباکو نوشی کرنے والا نہ ہو۔ ہماری بستی میں اس طرح سے ہمیں کوشش کرنا ہے، جو لوگ ہمارے ساتھ افضل، جو لوگ اچھا بننا چاہتے ہیں وہ آ کر اپنا نام لکھ دیں، وہ سب سے پہلے پہل کرے کہ جماعت کے اندر یہ ریکارڈ میں آ جائے کہ نہیں، اس بستی کے 100 نوجوانوں نے عہد کیا ہے، 100 نوجوانوں نے عہد کیا ہے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اور ہر ہفتے میں وہ حاضری کے بارے میں بتائیں گے آ کر۔ ایک منصف انسان اور ایک معاشرے کے ایک عالم کو دے کر ان کے سامنے، تمام دوسرے لوگوں کے سامنے وہاں لکھیں گے، لیکن جماعتی سطح پر یہ کام ہو جائے تو یہ کام میں برکت ہوتی ہے۔ جماعت کے ساتھ رہنے میں کیا ہے؟ برکت ہے، خیر ہے۔ انفرادی انسان کو الگ پہچان یا الگ سے الگ کٹ کر نہیں چلنا چاہیے۔ یہ معاشرہ مل جل کر اس کی اصلاح کی کام کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو انسان کوئی برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے بدلے، اور ہاتھ میں طاقت ہمیں موجود، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، ہماری یہ طاقت ہے کہ جو برائی دیکھ رہا ہے زبان سے بدلنے کی کوشش کرے۔ ومن لم يستطع فبقلبه، انسان کو برائی کو برا سمجھنا ایمان ہے۔ وذلك ضعف الایمان، دل سے برا سمجھیے، آپ کسی کو برا آپ بدل نہیں سکتے معاشرے میں، آپ نے کوشش کیا، بہت کوشش کی، معاشرے کو بدل نہیں پائے، آپ دل سے اس چیز کو برا سمجھیں، آپ کی اتنی ہی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر یہ بھی کیا ہے، ایمان کے بارے میں کہا، برائی سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا ایمان ہے، ایمان کا یہ حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ما من نبی بعث اللہ فی امت قبلی، ہر نبی کو، جو بھی نبی اللہ تعالیٰ نے کسی امت میں مجھ سے پہلے بھیجا، اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے دوست دیا تھا، ساتھی دیا تھا، اور ساتھی سے دیکھیے برکت ہے۔ جو جماعت کی بات ہم نے کہی ہے، ایک مولانا صاحب بول کر چلے جائیں اور نوجوان اٹھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے کھڑے نہ ہو، بزرگ بڑے چھوٹے اس پر نہیں آئے تو فائدہ کیا ہے؟ انسان اکیلے کوئی اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکتا، انسان معاشرے کو دیکھ کر چلتا ہے، تو معاشرہ اچھے لوگوں کو طلب کر رہا ہے، آپ کی ہمت کو قدر کیا جائے گا، اللہ کے آپ کی یہ کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، ہر نبی کو ساتھی دیا، مددگار دیا، حوالی دیا، جو اس کی سنتوں پر چلیں گے، اس کے طریقے کو اختیار کریں۔ لیکن بعد میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے، کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جن لوگوں نے نبی اپنے انبیاء کی سنتوں کو چھوڑ دیا، اس پر وہ کام وہ کہنے لگے جو کرتے نہیں، خود کرتے نہیں وہ بات کہتے ہیں، جو بات جس بات کا حکم نہیں دیا گیا۔ انسان کیا پتا ہے آج کل دوسروں کی اصلاح کرنے چلا آتا ہے، دوسروں کی اصلاح پہلے کہاں سے اصلاح کرے گا؟ جماعت کی پہلے اصلاح کرو۔ کس کی اصلاح کرو؟ جماعت کی اصلاح کرو، سب سے بڑا سے وہاں سے اصلاح کرو۔ اور مسلم ممالک میں یہاں جماعت اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ جماعت ہی جانتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ بادشاہ کی اصلاح سے آئیں گے، مسلم ممالک میں جہاں اسلامی سلطنت ہوتی ہے وہاں کیا کرتے ہیں لوگ؟ جو غلط علماء ہوتے ہیں وہ بادشاہ کی اصلاح کرتے ہیں، پہلے بادشاہ کی اصلاح۔ یہ حکم نہیں دیا گیا، حکم کیا دیا گیا ہے؟ اپنے نفس کی اصلاح، اپنے گھر والوں کی اصلاح، اپنے پڑوسیوں کی اصلاح۔ ایسے آپ دھیرے دھیرے پڑھیں، اور اگر آپ دوسرے کے زیادہ مکلف نہیں ہیں میرے بھائی، آپ اپنے زیادہ مکلف ہیں۔ اپنا گھرانہ، اگر ایک گھرانے میں صبح و شام اگر ماں باپ ٹوک رہے اپنے بچوں کو، بہت سارے گھرانے ایسے ہوتے ہیں جس میں ماں باپ ٹوکتے ہیں، شادی کی بات بھی ٹوکتے ہیں، نماز بھی ٹوکتے ہیں، بھلے کہ نماز میں چھوڑے ہو، سو رہے ہو۔ بڑے مبارک ہیں ایسے ماں باپ جس کو ایسے ماں باپ ملے، اور بچے بھی مبارک ہیں کہ اس کے ماں باپ ٹوک رہے ہیں،
भाई भाई को टोकना चाहिए। अपने घरों के अंदर इस्लाह कीजिए और अपने नफ्स को नमाज पढ़ने के बाद भी अपने आप को बुरा समझे, अपने आप को ये समझे कि मेरे अंदर कमी है, अभी इल्म हासिल करने की और जरूरत है, अभी हमको और इस्लाह करना है। अपने घर में आप इस्लाह करते रहिए और इस्लाह जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए दुआएं कीजिए। कहते हैं माशरा बुरा ऐसे नहीं हो रहा, हम खुद बुरे। माशरे में सिर्फ बड़े बड़े लोगों को उंगलियां उठा देना या अपने दूसरों पर उंगलियां उठा देना आसान है क्या? हमारे अंदर कमियां नहीं है क्या? अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसकी इस्लाह का हुक्म दिया? क़यामत के दिन दूसरे के बारे में पूछा जाएगा, दूसरे के बारे में सवाल किया जाएगा क्या? अपनी इस्लाह की फिक्र की जाए। और जिसके लिए आप नहीं कर सकते, आप बड़े को नहीं बोल सकते भाई आपकी ताकत नहीं है, आप उसके लिए दुआ तो कर सकते हैं। कभी दुआएं की है उन लोगों को मैं कहता हूँ जिसके लिए आप इस्लाह की बात करते हैं और इस्लाह नहीं होती। शैतान हमको बहकाया हुआ होता है, शैतान बहका देता है। कहाँ पर बहकाता है? उसकी बात करो ना, वो फला फला ऐसे है, फला ऐसे है, उसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। ये बातें जब आती है तो शैतान दिमाग में ये करता है कि हम नेक काम कर रहे हैं, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि उसकी बुराई कर रहा है। हम अपने असातिज़ा और उलमा को जानते हैं कि वो जब बयान करने जाते हैं, दर्स देने, तो सजदे में अपने सामईन के लिए दुआ करके जाते हैं। हमारे असातिज़ा और हमारे असातिज़ा वो जब बोलते थे वो कहते हैं जब तुम बोलो तो मुखातब सामईन को नहीं समझना, खुद को समझना। तुम जो बात बोल रहे हो वो ये है सही उलमा, ऐसे उलमा की इख्तिदा करने की बात कही गई है, ऐसे उलमा की नहीं बात की गई है जो लोग अम्र बिल मारूफ को मजाक बनाते हैं। अम्र बिल मारूफ को क्या है? गलत तरीके से करते हैं, टोक रहे, गिबत कर रहे और मजालिस को गर्म किए हुए। जहां पर आप बुराई को देख रहे, रोक नहीं सकते, आप चले जाइए, आप दिल से उसको बुरा समझिए, उसको माशरे में हवा बना देना, उसको आप इधर उधर फैला कर यूट्यूब के अंदर या फेसबुक के अंदर आप चला दें उसको, और मुसलमानों की एक इस्तेज़ा और मजाक कर रहे हैं। ये इस्लाम नहीं है। अगरचे इंसान उसको शैतान और गलत रहा है, वो इंसान समझ रहा है कि बहुत नेक काम कर रहा है। किसी दो इंसान के बीच में आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं क्या? आप फैसला कर सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? जाहिर में कर सकते हैं। और कौन करेगा? वो उलमा कर सकते हैं, वो अच्छे लोग कर सकते हैं जिनके पास इल्म होगा। आप इन चीजों में ना पड़े। हमें क्या इस्लाह करनी है? अपने नफ्स की इस्लाह करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमन जाहदहुम बियदिही, और उन अनासिर से लड़ना है जो अनासिर में ताकत है। हम जानते हैं कि जो गलत उलमा आकर बयान कर रहे हैं, गलत मसाइल बयान कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आज हमारी बस्तियों में और बहुत सारे मुसलमान दूसरी बस्तियों के अंदर भी डॉक्टर असरार अहमद की तकरीर सुनते हैं। बहुत सारे जो लोग आलिम नहीं है उन लोगों की एक्स मुस्लिम की तकरीरें सुन रहे हैं। अरे हर किसी से इल्म हासिल नहीं किया जाएगा, वो सबसे बड़ी बुराई है। आप जिसकी इस्लाह करना चाह रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। वल्लाह करे, अगर मैं अपने घर के तमाम भाइयों को नमाजी बना लूं और हराम तिजारत से रोक लूं, सबसे बड़ी कामयाबी। आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपने भाइयों को जो रोजाना बोले, अगर आपका भाई नहीं भी पढ़ता है नमाज, आपके वालिद नमाज नहीं पढ़ते, अच्छे से जाके फजर के दरवाजा में टकाइए और कहिए अब्बू जान फजर की नमाज का वक्त हो गया। आप बोलिए, इनके बिना झगड़िए नहीं उनसे। आपके अब्बू हराम तिजारत करते हैं, कभी कभी अपने अब्बू को ठंडे से ठंडे दिमाग में अलग से समझाइए, उनको तकलीफ न दीजिए। बार बार टॉर्चर करते हैं। आज इस्लाम को क्या समझते हैं? टॉर्चर नहीं किया जाएगा, तरीके से किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास इल्म हम लोगों ने गलत लोगों से हासिल किया। हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं और ज्यादा बनते हैं। हम लोग कुछ लोग ये कह देते हैं ना कि दावत का काम करना चाहिए, दावत बल्ले अन्नी वाला आया कि हदीस में सारी सनद को जमा करो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ताला उस शख्स के चेहरे को तरोताजा रखे जो मेरी बात को सुनता है। क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? समिअ मक़ालती फहफ़िज़हा, उसको याद करता है, ववअहा, और बहुत पुख्ता रखता है। कैसे रखता है? हम लोग मनहज सलफ और सलफी बोलते हैं ना,
ابو ہریرہ کو دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رات کو اٹھ کے رٹتے تھے نبی سے جو حدیث سنتے تھے۔ اس کے بعد فبلغها كما سمع، اور اس کے بعد وہ سن جیسے سنا تھا وہ ایسے پہنچا دیتا۔ وہ معنی ہے حدیث کی بلغوا انی ولو آیا کی، بلغوا انی ولو آیا کا معنی ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے تشریح کرنے کی اجازت نہیں دی۔ نوجوان لوگ کیا سمجھتے ہیں بلغوا انی کا معنی ہم تشریح کریں، تشریح، اللہ کی قسم تشریح نہیں مراد ہے۔ اور جو بھی عالم بیدت دلیل کی بات کرے اور دلیل میں دلیل صحیح ہونا چاہیے، صحابہ نے کیا ہے یا نہیں؟ صحابہ نے کس طرح سے کیا، تابعین نے، ائمہ نے کس طرح سے کیا، اس طرح سے دعوت کا کام کرنا ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، بلغوا انی ولو آیا کرنے کے اور اس کی اپنی طرف سے تشریح کر دینا۔ ارے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام اتنا آسان ہے، اللہ کی قسم قرآن کی ایک آیت آپ پڑھیں گے تو دماغ ایسا لگتا ہے پھٹ جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی ہم آپ کے اوپر بہت سخت بات نازل کرنے والے ہیں۔ دین بہت مشکل ہے، علم امانت، یہ امانت بہت مشکل ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان میں پیش کیا تھا، وَحَمَلَ الْإِنسان، انسان نے اٹھایا۔ اور ہم میں سے جو لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور تھوڑا دعوت کا موٹیو اور اسٹائل جو ڈاکٹر ذاکر نائک سے چلا ہوا ہے اور امت میں پھیلا ہوا ہے بہت آسان سمجھتے ہیں، واللہ پڑھنے کے بعد اہل علم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی باتوں کو سننے کے بعد۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں تو وہ وہاں سے اصلاح نہیں ہونے والی۔ اب علماء کے ساتھ بیٹھے اور جتنا بیان کر رہے ہیں اتنا بن دعائیں تسلیم کریں۔ اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ عالم کے بعد یہ عالم پہ کمپیئر کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں، ان کی بات صحیح تھی تو وہ دعوت بھی ٹھیک بولے، ان کی بھی تو دلیل تھی۔ ارے یہ تو ادھر ادھر کی اپنی عقل سے باتیں بیان کر رہے تھے۔ یہ نوجوان خیر کی طرف نہیں ہے، اللہ کی قسم خیر کی طرف نہیں، کیونکہ اس کی اہلیت ہی نہیں سنی۔ ارے وہ دین ہی نہیں جانتا تو ایک دو عالم کے درمیان کیا فرق کرے گا، فرق نہیں کر سکتا۔ ان چیزوں میں نہیں پڑھنا ہے میرے بھائی۔ اور میں یہ باتیں اصلاح کے لیے بول رہا ہوں۔ میں جہاں پر جو برائی دیکھتا ہوں یا اہل علم جو برائی دیکھتے ہیں اس کو بیان کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور ان کے لیے وہ اہل علم دعائیں بھی کرتے ہیں، صرف باتیں نہیں بولتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن جاہدہم بیدہ، جو انسان ان غلط لوگوں کو جو غلط تشریح کرتے ہیں ان سے جہاد کرتا ہے اپنے ہاتھ سے، فہو مومن، مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ، اپنے زبان سے جو جہاد کرتا ہے، اور جہاد کرنا تھوڑا سا علم حاصل کرنے کے بعد بڑی بڑی بات بولتے ہیں اور بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ ومن جاہدہم بقلبہ، اور اگر آپ نہیں سکتے آپ دل سے آپ جہاد کریں۔ دل سے جہاد کیسے کریں گے؟ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے اس کے یہ کریں، اس کے پیچھے ایمان کا کوئی درجہ باقی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسی چیزوں کو بھی معاشرے کے اندر یہ ہونا چاہیے، سلام کو عام کیا جائے، سلام عام کرنا ایمان میں سے۔ آج سلام ہم لوگ نہیں کرتے، بہت سارے لوگ مسجد کے امام کو بھی سلام نہیں کرتے۔ گزر جائیں گے، تجارت کے لیے جا رہے ہیں، بازار میں روزانہ بستی سے جائیں گے، مسجد کا امام وہیں سے نکلتا ہے، سلام کرنے کی توفیق نہیں۔ کیسے معاشرے میں اپنے پڑوسیوں سے سلام کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ ہمارا معاشرہ محبت کرتا ہے کیا؟ آپ اللہ کی قسم آپ غور کریں، ہمارا معاشرہ جس میں ہم جی رہے ہیں کتنی نفرت ہے، کتنی کدورت ہے دل کے اندر۔ بتائیے، ایک آتا ہے مسجد میں جا رہا ہے، دوسرا اس سے کٹ جائے گا، اس دروازے سے گھسے گا، اس سے گھسے گا۔ ایک مسجد میں ایک گھر سے نکلتا ہے، وہ اس سے مل رہا، وہ دوسرا نہیں مل رہا۔ کتنا ڈفرینٹ، وہ بھائی ہے، بس اوقات سگے بھائی کے درمیان نہیں ہو سکتا۔ اور آپس میں مومن مومن سے محبت کرتا، حتیٰ کہ نمازیوں کی جہالت ایسی ہے، دونوں نماز پڑھنے والے ہیں، دونوں مومن ہیں، آپس میں نفرت کر رہے ہیں۔ ارے نماز پڑھنے والا دوسرے نمازی سے کیسے نفرت کرے گا؟ بعض مسائل میں ہو سکتے اس کو حل کیا جائے گا، لیکن بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لے کر انسان آپس میں نفرت کر رہا۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم مومن نہیں ہو سکتے، آپس میں محبت کرو، اور محبت میں سب سے پہلے اپنے اہل علم سے محبت کرو، اپنے علماء سے، نیک لوگوں سے، بستی کے جو بھی نیک لوگ ہیں
ان لوگوں سے آپ محبت کرو، آپ بن عمومی مسلمانوں سے محبت کرو، ان کے لیے خیر خواہی کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم کرو تو آپس میں محبت ہو جائے؟ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کا رواج کرو۔ سلام کو پھیلانا بہت ضروری ہے، سلام سے دل کی کدورتی نکل جاتی ہے۔ آپ دیکھیے آپ کو کسی سے جھگڑا ہوا، آپ ایک دن بات نہ کرو، چلو 2 دن نہ بات کرو، 3 دن سے زیادہ نہ کرو، 3 دن کے بعد کم سے کم سلام کرو، چلو ہٹاؤ سلام کر لیتے ہیں۔ آپ سلام کرتے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ اور آپ دل سے اگر صحیح ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ اس کا حق دے دو گے، آپ اس کے ساتھ ظلم نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ مسئلے کو اور آسان کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قیمتی تعلیمات دی۔ معاشرے میں آج نوجوان مرد اور عورت ایمان سے کس طرح نکل رہے معلوم ہے؟ آج معاشرے میں کتنا زیادہ فحش عام ہو چکا ہے، کتنا زیادہ ہماری عورتیں بہنیں، ہمارے نوجوان بھائی اور دوست موبائل کا استعمال، موبائل کے ذریعے سے کس طرح سے زنا میں ملوث ہے، زنا میں ملوث ہے۔ کوئی آنکھوں کی زنا کرتا ہے، کوئی اپنی انگلیوں سے زنا کرتا ہے، واٹس ایپ میں لڑکیوں سے میسج کرتا ہے، یا لڑکیاں لڑکوں سے میسج کرتی ہیں، انگلیوں کا زنا ہے۔ آنکھوں سے واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کا زنا ہے۔ دل سے خیال آ رہا ہے، دل سے زنا ہے، اور تصویریں آپس میں سینڈ ہو رہی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے یہاں، یہ بھی زنا۔ اور سب سے بڑا زنا تو انسان کی شرمگاہ سے ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا زنا۔ آج معاشرے میں یہ زنا موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مومن، جو انسان زنا کرتا ہے جب وہ زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مومن، معاشرہ چوری کرتا ہے، چوری کر رہا ہے، تجارت میں چوری ہے، آج بہت طریقے سے چوری کیا جا رہا ہے، انسان کا دل بتا رہا ہے وہ چور ہے، لیکن ولا یسرق السارق حین یسرق، مومن نہیں رہتا ہے وہ۔ ایمان اس حالت میں اس کا ایمان کافر نہیں ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، لیکن اس وقت وہ ایمان نہیں باقی رہتا، یا اس کا ایمان واجب ایمان چھن جاتا ہے۔ جتنا ایمان واجب ہونا چاہیے وہ واجب ایمان اس کے پاس موجود نہیں ہے، یعنی ایسا ایمان اس کے پاس موجود ہے جس کے ساتھ عذاب ہوگا۔ ایک ایمان ایسا ایمان ہے جس کے ساتھ اللہ کے آپ کو عذاب نہیں ہوگا۔ وہ کون سا ایمان ہے؟ جب آپ کے ساتھ زنا نہیں ہوگا، جب آپ کے ساتھ سود خوری نہیں ہوگی، جب آپ نے کسی کا حق نہیں لیا ہو، یہ تمام جب آپ امور سے آپ بچے ہوں گے، آپ کے پاس ایسا ایمان ہے، آپ ڈائریکٹ جنت میں جائیں، آپ کے پاس وقت کی نماز ہے، لیکن آپ کے ساتھ مومن آپ کہلائیں گے، لیکن آپ کے ساتھ جہنم جانے کا بڑا ریزن زنا چوری موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ، چور جس وقت چوری کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور معاشرے میں شراب پینے لگے بستی میں، نوجوان پی رہے ہیں ابھی شراب، آپ کو معلوم ہے یا نہیں؟ بڑی تعداد میں کافروں کے ساتھ رہ کے، غلط لوگوں کے ساتھ رہ کے معاشرے کے اندر شراب عام ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شراب پیتا ہے، شراب پینے کی حالت میں مومن نہیں ہوتا، اس کا یہ عمل، اور شراب پینے والے کو جانتے ہیں اللہ کے نبی نے صحیح روایت، بخاری کی روایت، بڑا تعجب ہوتا ہے ایسی روایتیں کبھی کبھی مس ہو جاتی ہیں پڑھنے میں، جو من شرب الخمر فی الدنیا لم یشرب فی الاخرہ، جو انسان دنیا میں شراب پیے گا جنت میں سے شراب نہیں پیے گا۔ کتنی محرومی ہے، صرف جہنم میں عذاب نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْمَةً ذَاتَ شَرَفٍ، اور جو انسان لوٹتا ہے، طاقت کے بلبوتے، ڈکیتی اس کو بولتے ہیں، طاقت کے بلبوتے پر جو لوٹ لیتا ہے ایسے مال جو قیمتی مال ہوتا ہے، اس کا ساتھی جس کا مالک ہوتا ہے دیکھتا رہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حین ينتهبها وهو مومن، مومن نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی باتیں، ایمان صرف ان باتوں کا نام نہیں، عمل کا نام ہے۔ عمل سے آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، عمل سے آپ حرام کام نہ کریں، ایمان کے اندر داخل ہے۔ کچھ باطل فرقے پیدا ہوئے، جو لوگ جہنم میں جانے والے 70 فرقے ہیں نا، ان میں سے ایک فرقہ ہے، دیکھیے میں آپ کو بہت واضح طور سے بتا رہا ہوں،
جہنم میں جانے والے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل داخل نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیکھیں, تعلیمات دیکھیں تو عمل بھی داخل ہے. انسان کو چوری سے بچنا ہوگا, زنا سے بچنا ہوگا, ڈکیتی سے بچنا ہوگا, اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے بچنا ہوگا, قطع تعلق کرنے سے بچنا ہوگا. تمام تعلیمات کو آپ کو اپنانا ہوگا, تب جا کر انسان مومن ہوگا. اتنی قیمتی تعلیمات, اتنی قیمتی باتیں کس مذہب میں پائی جاتی ہیں؟ انسان کو ان ایمان کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور مجالس میں آنا چاہیے, اور بار بار اس طرح کے پروگرام منعقد ہو جس میں کتابی شکل میں کتاب پڑھایا جائے, دھیرے دھیرے اس کو عام کیا جائے. اور اگر آپ جو لوگ آ نہیں پا رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر مائیں اور بہنیں, اور ہمارے نوجوان دیکھیے کتنا یوٹیوب, یہ موبائل کتنا گناہ کروا رہا ہے. کوئی انسان موبائل میں بیٹھ کر سیاست کی باتیں دیکھتا ہے, کوئی انسان ہنسی مذاق کی دیکھتا ہے, کوئی انسان کچھ نہیں دیکھ رہا ہے, بس ڈاٹا ختم کرنا ہے اس کو, ڈاٹا ختم کرنا, موبائل ڈاٹا ختم کرنا. موبائل ڈاٹا ختم آپ نہیں کر رہے ہو, اپنے آپ گناہ اس میں ریکارڈ کروا رہے ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے. آپ اپنے آپ کو خیر کی طرف لگا لو میرے بھائی اور دوستوں, میری مائیں اور بہنیں, اپنے آپ کو ایک پاکیزہ اور سچا اور ایک اچھا انسان بنانے کی طرف آئے, اور ہم لوگ معاشرے کو اچھا بنا سکتے ہیں اور ایمان کی باتیں سن کر اس پر عمل کر سکتے ہیں جب ہم کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے, قرآن کی سچی اور صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہماری اصلاح فرما دے, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مخلص بنائے, اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں میں بغض, نفرت اور اختلاف نہ رکھے, اختلاف ہم سے ختم کروائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو امت کے لیے, دوسرے لوگوں کے لیے رحمت بنائے, ہم لوگوں کو دوسرے کے لیے زحمت نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دوسروں کے خیر کے لیے استعمال کرے, شر کے لیے استعمال نہ کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین.